بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں آج ہم فاطمہ الکباج کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، فاطمہ الکباج 1932 میں فیس مراکش میں ایک خوشحال اور متقی مراکش کے خاندان میں پیدا ہوئی جو اسلامی اسکالرشپ کے لیے پرعزم ہے۔ ان کی ابتدائی سال روایتی مذہبی پرورش کے ذریعے نشان زد ہوئے۔ انہوں نے مذہبی لڑکیوں کے اسکول دار الفقیہ میں قرآن حفظ کیا اور مدرسہ النجاح میں بنیادی اسلامی تعلیم حاصل کی۔ گہری فکری تجسس اور خواتین کی تعلیم کے تئیس اپنے خاندان کے ترقی پسند موقف کی حوصلہ افزائی کی باعث انہوں نے اور 9 دیگر اہم نوجوان خواتین نے 1950 کی دہائی کے اوائل سے وسط تک تاریخی القروبین یونیورسٹی میں داخلہ لے کر نظیر کی نسلیں توڑ دیں۔ یہ اندراج کمیونٹی کے اندر ایک ایسے ادارے میں خواتین اسکالرز کی اجازت دینے کے بارے میں اہم بات چیت کے بعد ہوا جسے طویل عرصے سے سیکھنے کا مردانہ گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ تو دوستو، الکباج نے ایک پوری دہائی القروئین کے روایتی اسلامی نصاب میں ڈوبی ہوئی مالکی فقہ، قرآنی تفسیر، عربی گرامر اور دیگر علمی مضامین کا مطالعہ کیا۔ ایک یونیورسٹی میں ان کی موجودگی سخت تجربی اصولوں کے لیے ایک جرأت مندانہ چیلنج کی نمائندگی کرتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین نہ صرف شرکت کر سکتی ہیں بلکہ اعلیٰ سطحی مذہبی علوم میں بھی مہارت حاصل کر سکتی ہیں۔ 1950 کی دہائی کے وسط میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے مراکش کی بادشاہت اور کمیونٹی کے مذہبی ماحول میں شرکت کی اور اسلامی تعلیم کو متاثر کرنا جاری رکھا، جہاں انہوں نے خواتین، مذہبی استاذہ کی خواتین اور پسماندہ کمیونٹیز کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کی صلاحیت پر زور دیا۔ تو دوستو، ان کی غیر معمولی علمی شراکت اور دہائیوں کا لگن نے مراکش کی مذہبی زندگی میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا۔ ان کی نایاب اور متاثر کن انسانات کی طرح میں الکباج کو مراکش کی سپریم کونسل آف ریلیجس نالج کی واحد خواتین رکن کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، جو ملک کی اعلیٰ ترین مذہبی مشاورتی ادارہ ہے۔ یہ مراکش میں خواتین کی مذہبی اتھارٹی کے لیے ایک پیش رفت تھی، جو نہ صرف ان کی ذاتی علمی صلاحیتوں کی عکاسی کرتی ہے بلکہ خواتین کے روحانی اور فکری کردار کی بتدریج سماجی قبولیت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ القروئین میں خواتین کی تعلیم کے تسلسل کے مطابق الکباج کے اندراج میں اسلامی تاریخ کی متعدد قابل ذکر شخصیات شامل ہیں، جن میں شامل ہیں ابن خلدون، ابن عربی اور پوپ سیلوسٹر، جو اس نسب میں ان کے تمام مقام اور اس کے ادارے کے عالمی اثر و رسوخ کا ثبوت ہے، جو انہوں نے خواتین کے لیے مدد فراہم کی۔ سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ کامیابیاں ان کے اس منظر نامے میں ہوئیں جہاں خواتین نے 1940 کی دہائی میں القروئین میں داخل ہونا شروع کیا تھا، جس نے الکباج کو نوزائیدہ شمولیت اور ادارہ جاتی قبولیت کے درمیان ایک اہم پل بنا دیا۔ ان کی غیر معمولی اثر و رسوخ کے باوجود ان کی ذاتی زندگی، ازواجی حیثیت یا بچوں کے بارے میں عوامی ریکارڈ وسیع پیمانے پر دستاویزی نہیں کیے گئے ہیں، جو کہ مراکش میں علمی قابلیت کو ذاتی نمائش پر اہمیت دینے کی وسیع تر سماجی رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کونسل میں ان کی اسکالرشپ، تدریس اور کردار کے کئی دہائیوں تک مراکش کی مذہبی گفتگو کو تشکیل دیا، اسلامی فقہ اور ریاستی مذہبی امور میں خواتین کی باضابطہ شرکت کی ایک مثال قائم کی۔ فاطمہ الکباج کا انتقال ان کی زندگی سب کچھ
کتابوں میں شامل نہیں ہے، اور ان کا تحریر کے موجودہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں، اور موت کی کوئی تاریخ یا جگہ دستیاب نہیں ہے۔ نتیجن کوئی متصل قبر یا مزار نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ گزر جاتی تو بھی اس کے کسی مذہبی عبادت گاہ میں نہیں رکھا جائے گا۔ مراکش کی سنی روایات عام طور پر علماء کے مقابلے میں مذہبی عبادت گاہیں نہیں کھڑی کرتی، ان کی بجائے زیارت کی حیثیت کے بغیر معمولی مقبروں کو ترجیح دیتی ہے۔ ان کی بجائے ان کی میراث اس اثر و رسوخ میں برقرار ہے جو انہوں نے ایک اہم خاتون فقہ معلم بن کر حاصل کی۔ ان کی دیر پا اثر کی کئی ٹھوس وراثت سے ظاہر ہوتا ہے۔ خواتین کی اسکالرشپ کی نئی تعریف میں اعلیٰ درجے کی مذہبی اسناد حاصل کرنے والی پہلی خواتین میں سے ایک، اور مراکش کی اعلیٰ ترین مذہبی کونسل میں واحد خاتون کے طور پر ان کے دیرینہ تعصبات کو توڑ دیا۔ مذہبی تعلیم کو تبدیل کرنا ان کی تقرری نے خواتین کی اسلام کے مستند تعلیم اور تشریح کرنے کی صلاحیت کو قبول کرنے کا اشارہ دیا۔ مستقل کی نسلوں کو متاثر کر اسلامی قانونی اور روحانی زندگی میں بامعنی حصہ ڈالنے کی خواتین کی صلاحیت کو مثال دیتے ہوئے انہوں نے شمالی افریقہ میں بعد کی خواتین اسکالر کے لیے راہ ہموار کی۔ بہت سے طریقوں سے فاطمہ القباج روایتی اسلامی اداروں میں خواتین کی جائز مقام کی زندہ ثبوت کے طور پر کام کرتی ہیں۔ اگرچہ کوئی مزار ان کی یادگار نہیں ہے، لیکن ان کی شراکت ان کی تعلیمات طلباء اور ادارہ جاتی اصلاحات کے ذریعے پائی جاتی ہے، جن میں انہوں نے لنگر انداز ہونے میں مدد کی۔ ان کی زندگی اسلامی معاشرے میں خواتین کے کردار کے بارے میں مفروضوں کا ایک طاقتور جوابی بیانیہ پیش کرتی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی کہ مذہبی اتھارٹی اور اسکالرشپ ہمیشہ سے ہی رہی ہے اور رہے گی، ہر کسی کے لیے جنس میں قطع نظر ان کے تعاقب کرنے کی لگن کے ساتھ۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ہم 2 شوزن اسلامی نام جن کا تھا آمنہ کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔